بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ معزز سامعین، آپ جس کتاب کی سماعت فرمائیں گے وہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، طلوع سے غروب تک۔ اسے تحریر فرمایا علامہ قاسم قزوینی صاحب نے، اور اسے آپ کے لیے سید محمد حسن رضوی کے خاندان کی جانب سے ان کے ایصال ثواب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد حسن رضوی سن آف سید محمود حسن رضوی کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ کاشانہ بصیرت پر آپ پیش بہا اور قیمتی مستند کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، جن میں نقوش عصمت، امام مہدی ولادت سے ظہور تک، انتظار آداب امام زمانہ، گناہان کبیرہ، 6 تقریریں توحید کے موضوع پر، 9 تقریریں نبوت کے موضوع پر، 6 تقریریں ولایت کے موضوع پر، اسی طرح کی 80 سے زیادہ کتابیں آپ کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کریں گے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب کا نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، طلوع سے غروب تک، اور ہم پڑھ رہے ہیں کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر۔ اس کتاب کے ہم پیج نمبر 251 سے آج کی ریڈنگ کا آغاز کریں گے، اور یہ ہے پارٹ نمبر 25۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے یہ ہے میری داستان۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے علامہ مجلسی نے تفسیر فرات کوفی، اچھا یہ جو ورڈ ہے تفسیر فرات کوفی، یہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ تو علامہ مجلسی نے تفسیر فرات کوفی سے، اور اس نے ابو سعید خدری سے، خے پہ پیش ہے اور پھر دال رے چھوٹی ہے، سے روایت کی ہے کہ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام حضرت امام علی کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ آپ نے سیدہ کائنات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا کیا گھر میں کوئی کھانے کا سامان ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا نہیں، جس خدا نے میرے والد کو اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا اور آپ کو ان کا جانشین بنایا، گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ 2 دن سے میں خود بھوکی ہوں، جو کچھ گھر میں ہوتا تھا وہ میں آپ کو اور اپنے دونوں شہزادوں کو کھلا دیتی تھی اور خود فاقے سے رہتی تھی۔ پیج 252۔ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا آپ نے مجھے تو نہیں بتایا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ورنہ میں بازار جاتا اور گھر میں کھانے کا سامان لے آتا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے عرض کیا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں آپ کو وہ بات کیسے کہوں جس کی قدرت آپ کے پاس نہیں تھی۔ حضرت امیر علیہ السلام اپنے رب رحیم کے رحم و کرم پر گھر سے باہر تشریف لائے اور چند دینار قرض لیے اور اپنے گھر کی غذائی ضروریات لینے کے لیے بازار کی طرف چل پڑے۔ اس دوران آپ کی نگاہ حضرت مقداد پر پڑی کہ جو سخت گرمی میں گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ حرارت خورشید نے جن کے چہرے کے رنگ کو دگرگوں کر رکھا تھا، اور سورج سے جلتی ہوئی زمین نے ان کے پاؤں کو جھلسا رکھا تھا۔ جناب امیر علیہ السلام نے تعجب کے انداز میں ان سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ اس وقت آپ گھر سے باہر ہیں؟ جناب مقداد نے جواب دیا اے میرے امیر، آپ تشریف لے جائیے، میری درخواست ہے کہ آپ مجھ سے کسی قسم کی بات نہ پوچھیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں تجھے پریشان حال چھوڑ کر چلا جاؤں۔ حضرت مقداد نے عرض کیا اے میرے سید و سالار، آپ کو خدا کا واسطہ، آپ تشریف لے جائیں، مجھے اپنے حال پر رہنے دیں، میرا حال مت پوچھیں۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا اے برادر عزیز، آپ کے لیے ممکن ہی نہیں کہ آپ مجھے اپنی مشکل نہ بتائیں، اپنا حال دیجئے، شاید میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں۔ جناب مقداد نے عرض کیا آپ کے مسلسل اصرار نے مجھے اپنی حقیقت حال کے اظہار پر مجبور کر دیا ہے۔ اس خدا کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی ہے اور آپ کو ان کا جانشین و خلیفہ مقرر کیا ہے، افلاس و ناداری نے میرا یہ حال کر دیا ہے
کہ میرے گھر میں افلاس نے اپنے سائے جما رکھے ہیں، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر کا ہر فرد بھوک سے تڑپ رہا ہے، ان کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، بیوی اور بچوں کے گریہ وزاری نے میرا برا حال کر رکھا ہے، اس لیے گھر سے باہر نکل آیا ہوں، اب آپ کے سامنے حیران و پریشان گلی کوچوں میں سرگرداں ہوں۔ اے میرے امیر، یہ میری درد بھری داستان ہے۔ پیج 253۔ جب امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے جناب مقداد کا حال سنا تو آپ بے اختیار رونے لگے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی ریش مقدس آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا، اے مقداد، جس خدا کی تو نے قسم کھائی ہے میں بھی اسی کی قسم کھاتا ہوں، میرا حال بھی وہی ہے جو آپ کا ہے، میں بھی آپ کی طرح اس وقت سخت گرمی میں اپنے گھر سے باہر ہوں، یہ چند دینار قرض لیے ہیں تاکہ گھر کے لیے غذائی سامان خرید سکوں، لیکن اب آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اس لیے آپ کو اپنی ذات پر مقدم سمجھتا ہوں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، آپ علیہ السلام نے ایثار اور بے پناہ اخلاص کی بنا پر وہ دینار جناب مقداد کے حوالے کر دیے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے نماز ظہر اور عصر پڑھی، اس کے بعد عظیم نماز مغرب پڑھی۔ جو ہی نماز مغرب اختتام پذیر ہوئی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے کہ اپنے گھر کی طرف چلیں۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی صف عبور فرمائی، آپ کی نگاہ مبارک حضرت علی علیہ السلام پر پڑی۔ آپ نے جناب امیر علیہ السلام کا پاؤں اپنے پاؤں سے دبایا، آپ کا اشارہ تھا کہ وہ ان کے ہمراہ چلیں۔ جب دونوں مسجد کے دروازے پر اکٹھے ہوئے تو حضرت امیر علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا۔ رسول اللہ نے سلام کے جواب کے بعد فرمایا، علی جان، کیا یہ ممکن ہے کہ آج شام میں آپ کا مہمان بنوں؟ جناب امیر نے خاموشی سے کام لیا، کیونکہ آپ اپنے گھر کے حالات خوب جانتے تھے۔ مہمانداری ان کے لیے مشکل تھی، لیکن آپ کے لیے یہ بھی ناممکن تھا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش ہو کہ میں مہمان بننا چاہتا ہوں اور امام اس سعادت کی نفی کریں۔ لیکن حال یہ تھا کہ امام علیہ السلام کیا کہیں اور کیا نہ کہیں۔ حیران اور پریشانی کے عالم میں حیا مانے تھی، اسی لیے آپ نے سکوت اختیار فرمایا۔ آپ کو اس امر کی خبر نہ تھی کہ پیغمبر خدا ان کے اقتصادی حالات اور دینار و ایثار والی داستان سے آگاہ ہیں، اور خداوند تعالیٰ نے ان کی طرف پیغام بھیجا ہے کہ انہوں نے آج رات کا کھانا امام علی علیہ السلام کے خانہ اقدس پر تناول فرمانا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ بہرحال جب پیغمبر گرامی نے امام علی علیہ السلام کو مسلسل خاموش دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی جان، سکوت کو توڑیے، جواب دیجیے، میں شام کو آپ کے گھر آ سکتا ہوں یا نہیں؟ ادھر امام علی علیہ السلام حیا کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے، اسی حالت میں بارگاہ نبوت میں عرض کیا، جی ہاں، تشریف لائیے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور اسی حالت میں دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نماز میں مصروف ہیں۔ جب ان کی نماز ختم ہوئی اور وہ ابھی اپنی تعقیبات سے فارغ نہیں ہوئی، پیج 254 نہیں ہوئی تھی کہ ان کے پیچھے ایک برتن رکھا ہوا ہے جو غذا سے بھرا ہوا تھا اور اس سے بخارات نکل رہے تھے۔ جو ہی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو اپنی تعقیبات ختم کیے اور فوراً رہبر توحید کو سلام کیا، اور پیغمبر اکرم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی نگاہ میں کائنات کی محترم شخصیت تھی۔ آپ نے اپنی بیٹی کے سر مبارک پر پدرانہ شفقت سے بھرپور ہاتھ پھیرا اور ان سے پوچھا، اے میری بیٹی، گزشتہ شب کیسی گزری؟ سوالیہ نشان۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، خیریت کے ساتھ گزری۔ اس وقت حضرت سیدۃ النساء العالمین نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ بغیر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور فرمایا، جائیں اور کھانا اٹھا لائیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کھانا اٹھایا اور پیغمبر خدا کی خدمت میں پیش کیا۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا، آپ یہ کھانا کہاں سے لائی ہیں؟ میں نے ایسا کھانا جو اس قدر خوش رنگ اور اس قدر خوشبودار اور خوش ذائقہ ہو زندگی بھر نہ دیکھا ہے،
اور نہ کھایا ہے۔ اس دوران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علیہ السلام کے شانے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور فرمایا، علی جان، یہ آپ علیہ السلام کے دینار و ایثار کا عوض ہے کہ جو آپ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا تھا، اللہ نے اس کا عوض آپ کو عطا کیا ہے۔ اور عربی کی ایک یہ یہاں پہ آیت ہے جس کا ترجمہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ترجمہ مکمل ہوا۔ آگے لکھا ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند مہربان کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ آپ دونوں کو اس دنیا سے رخصت ہوں اور آپ کو اجر و جزا نہ ملے۔ علی جان، خداوند تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وہ احسان و لطف کیا ہے جس طرح کا لطف حضرت زکریہ پر فرمایا تھا، اور میری دختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پھر وہی لطف و کرم کیا ہے جو حضرت مریم پر کیا تھا۔ جب حضرت زکریہ حضرت مریم کے پاس گئے تھے تو ان کے ہاں خداوند تعالیٰ کی طرف سے رزق و روزی اور نعمات کو دیکھا تھا۔ پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 ہے۔ ہم پیج 255 پہ آ گئے اور اب میں ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں سورہ آل عمران کی آیت 37 کا۔ انورٹڈ کاما اسٹارٹ۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی نظر، بریکٹ میں لکھا ہے لڑکی، کو بوجہ احسن قبول فرمایا اور اس کی بہترین نشوونما کا اہتمام کیا، اور زکریا کے حجرہ عبادت میں جاتے اور زکریا حجرہ عبادت دوبارہ پڑھتی ہوں، اہتمام کیا، اور زکریا اس کے حجرہ عبادت میں جاتے تو اس کے پاس طعام موجود پاتے۔ پوچھا، اے مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ وہ کہتی ہے، اللہ کے پاس سے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے سامعین، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور عبادت خالصانہ۔ اب یہاں پہ اس ہیڈنگ کے نیچے لکھا ہے کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 عبادت عام اور نمبر 2 عبادت خاص۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے عبادت عام کے بارے میں۔ لکھا ہے، نیت شائستہ ہو، گفتار و رفتار نیک ہو، ہر کام پسندیدہ ہو، اخلاق حسنہ ہوں، یعنی انسان جو کام بھی کرے وہ اللہ کی خوشنودی، رضا و تقرب کے لیے کرے۔ اعمال کو عبادت عام میں شمار کیا گیا ہے۔ اور دوسری قسم ہے عبادت خاص، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ وہ عبادات ہیں جو خاص ہیں، ان سے ہر مسلمان بخوبی آگاہ ہے۔ یہ دونوں عبادات اپنے کامل خلوص اور مفہوم کامل کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی پر افتخار زندگی میں جلوہ گر تھیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بندگی و عبادت کے لحاظ سے ہر زمانے کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ ان کی زندگی آغاز سے لے کر آخری لمحات تک عبادت ہی عبادت تھی۔ آپ کمزوروں اور بے کس لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچاتی تھیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتی تھیں، اپنی ذات پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کو لوگوں کو آداب زندگی اور شرعی احکام کی تعلیم دیتی تھیں۔ آپ اپنے گھر اور خانوادے کے اندرونی تمام کاموں کو اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھیں۔ زہد و پارسائی کا پیکر تھیں۔ آپ کی زندگی نہایت ہی سادہ تھی۔ محرومین کا احساس اس قدر تھا کہ آپ سلام اللہ علیہ کی ساری زندگی حرمان پر مشتمل تھی۔ آپ اپنے شوہر نامدار مولا علی علیہ السلام کی خدمت و اطاعت و وفا میں اپنی مثال آپ تھیں۔ آپ نے امامت و ولایت کا بھرپور دفاع کیا۔ جب آپ سلام اللہ علیہ کے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی اور آپ پر مصائب و آلام کا ہجوم ہوا تو آپ سلام اللہ علیہ نے انہیں برداشت کیا۔ آپ نے گزشتہ صفحات میں ان کی حیات کے بارے میں پڑھا ہے یا جو کچھ آئندہ صفحات میں پڑھیں گے، اب ہم پیج جا رہے ہیں، ہم آگے پیج 256 پہ پڑھیں گے، یہ سب کچھ آپ سلام اللہ علیہ کی بندگی اور عبادت ہے جو آپ نے بھرپور خلوص اور عقیدت کے ساتھ
سر انجام دی۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے خالص اور مخلص عبادت گزار بندوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 15 سے لے کے 19 تک میں ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں، انورٹڈ کاما۔ اس روز اہل تقوی یقیناً جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ انہوں نے دیا ہے اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ یقیناً اس دن سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، وہ رات کو کم سویا کرتے تھے اور سحر کے وقت میں استغفار کرتے تھے، اور ان کے احوال میں مسائل اور محروم کے لیے حق ہوتا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 15 سے 19 تک کا ترجمہ پڑھا۔ آگے لکھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیات حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں، اور بریکٹ میں حوالہ ہے شواہد التنزیل جسکانی حنفی، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 194۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ ایک نظر روایات پر۔ آئیے اس ہیڈنگ کے نیچے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے ہم اس مورد میں چند احادیث بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے اب نیچے وہ احادیث ہیں۔ نمبر 1، حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے، یہ ترجمہ میں پڑھنے جا رہی ہوں، انورٹڈ کاما اسٹارٹ، کہ میری اماں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر شب جمعہ محراب کعبہ میں کھڑی ہوتی ہیں اور صبح تک اللہ کی عبادت و بندگی میں مصروف رہتی تھیں، کبھی قیام میں ہوتی اور کبھی رکوع میں اور کبھی سجود میں۔ میں اس بات کا شاہد ہوں، آپ مومنین و مومنات کے لیے دعائیں مانگتی اور بہت سے لوگوں کے نام لے کر کثرت کے ساتھ دعائیں کرتی اور اپنے لیے کوئی دعا نہ مانگتی۔ میں نے عرض کیا، اے اماں جان، جس طرح آپ دوسرے لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اپنے لیے دعا نہیں کرتی؟ سوالیہ نشان۔ آپ نے فرمایا، اے میری جان، حسن پہلے ہمسائے پھر اپنے گھر والے۔ اب آگے لکھا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے پوری انسانیت کو انسان دوستی اور مرحومین سے محبت کا درس دیا ہے۔ نمبر 2، دوسری حدیث ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں کہ جو حوالہ ہے بحار الانوار میں ہے، جلد نمبر 43 میں سے۔ جی نیچے لکھا ہے کہ میری دختر فرزانہ فاطمہ اولین و آخرین تمام عالمین کی عورتوں کی سید و سالار ہیں، وہ میرے جسم کا حصہ ہیں، وہ میری آنکھوں کا نور ہیں، وہ میرے دل کا میوہ و سرور ہے، وہ میری روح ہیں اور وہ انسان کی شکل میں حور ہیں۔ جب وہ محراب عبادت میں اپنے رب کی بندگی کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو ان کا نور آسمان کے ملائکہ کے لیے اس طرح ذوف فشاں ہوتا ہے جس طرح ستاروں کا نور اہل زمین کے لیے ذوف فشاں ہوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ، میری کنیز حضرت فاطمہ کی طرف دیکھیے، وہ میری تمام کنیزوں کی سیدہ و سالار ہے، وہ میری بارگاہ میں محو عبادت ہیں، میرے خوف سے ان کا جسم کانپ رہا ہے اور وہ اپنے تمام وجود کے ساتھ میری عبادت میں مصروف ہے۔ میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، میں نے ان کے پیروکاروں کو جہنم سے نجات دے دی ہے۔ اور یہ حوالہ ہے، یہ انورٹڈ کاما میں بات گفتگو ختم ہو گئی۔ حوالہ میں نے آپ کو بتایا تھا، بحار الانوار جلد نمبر 43۔ اب چوتھی حدیث، چوتھی نہیں تیسری، ابن فہد ہلی نے اپنی کتاب عدت الدائی میں نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب نماز پڑھتی تھیں تو ان پر خوف الہی اس قدر طاری ہو جاتا تھا کہ آپ کی سانس گھٹنے لگتی تھی اور آپ ہانپنے کی کیفیت میں دکھائی دیتی تھیں۔ چوتھی حدیث ہے، حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ اس امت میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بندگی و عبادت میں کوئی بڑھ کر نہیں ہے۔ جب وہ عبادت خداوندی کے لیے کھڑی ہوتی تھیں تو ان کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے تھے۔ حوالہ ہے ربیع الابرار زمخشری صفحہ نمبر 195۔ آئیے پانچویں حدیث پڑھتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ لکھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص نماز حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام پڑھنا چاہتا ہے اور یہی نماز اوابین کی نماز ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نماز 4 رکعت ہے۔ سورہ حمد کے بعد ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد پڑھے، اور اس کے اچھا یہ جو حوالہ ہے یہ من لا یحذر الفقیہ، یہ حوالہ اس کتاب کا ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 258 پہ۔ چھٹی حدیث ہے کہ آپ
علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نماز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میری ماں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو تعلیم کی تھی، جسے نماز فاطمہ سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نماز 2 رکعت پر مشتمل ہے جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کے سلام کے بعد تسبیح حضرت فاطمہ زہرا پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اب جو یہ دعا ہے یہ عربی میں 4 لائنیں ہیں، لیکن اس کا ترجمہ ہے جو کہ بہار الانوار جلد نمبر 98 صفحہ نمبر 418 پر ہے، اور مصباح المتحجد صفحہ نمبر 265 پہ ہمیں ملے گا۔ میں ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں، انورٹڈ کاما سٹارٹ۔ وہ خدا پاک و منزہ ہے جو ہمیشہ غالب ہے اور بلند مرتبہ ہے۔ وہ خدا پاک و منزہ ہے جو عظیم شان و شوکت والا اور رفیع و برتر ہے۔ وہ خدا پاک و منزہ ہے جو قدیم سے اپنی سلطنت میں فرما روا ہے۔ وہ خدا پاک و منزہ ہے جو حسن و جمال کے معنوی لباس سے آراستہ و پیراستہ ہے۔ وہ خدا پاک و منزہ ہے جو نور و وقار کا معنوی لباس رکھتا ہے۔ وہ خدا پاک و منزہ ہے جو چونٹی کے قدموں کی نشان سخت و سیاہ چٹانوں پر دیکھتا ہے۔ وہ خدا پاک و منزہ ہے جو فضاؤں میں پرندوں کی پرواز کے اثرات کو دیکھتا ہے۔ وہ خدا پاک و منزہ ہے جو صرف وہ ہی ایسے کمال و جمال کے ساتھ متصف ہے، اس کا غیر یہ جمال و کمال رکھ ہی نہیں سکتا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب 7th حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کو خیر و برکت کا عمل بتاؤں جو مجھے میرے اللہ نے تعلیم فرمایا ہے، تم دونوں اسے یاد کر لیں۔ ان دونوں ہستیوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے؟ سوالیہ نشان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک 2 رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، پھر 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، پھر آخر میں سورہ حشر کی آخری آیت 3 بار پڑھے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ۔ جب تشہد میں بیٹھے تو تشہد پڑھے، اور جتنا ممکن ہو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیجیے، پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیے اور مومنین و مومنات کے حق میں دعا کرے، اور آخر میں یہ دعا پڑھے۔ جو آخر میں دعا بتائی گئی ہے اس کا میں ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں، جو کہ بہار الانوار جلد نمبر 89 صفحہ نمبر 365 سے ہے۔ ہم پیج 259 پہ آ گئے ہیں۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما سٹارٹ۔ خدایا، میں تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دے کر تجھے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ جس وقت کہ تیرا وہ نام پڑھا جائے اور تجھے اس نام سے پکارا جائے تو اس نام کی حرمت و برکت سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں ہر صاحب حق کے اس حق کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تیری ذات پر ہے۔ میں صرف تیرے حق کا ہی واسطہ دیتا ہوں اور صرف تجھی سے مانگتا ہوں، میری یہ دعا قبول فرما۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب 8ویں حدیث ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، عظیم خطرہ کو دفع کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی جائے، جس طرح کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھتی تھیں۔ سلام پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ دعا تلاوت کریں۔ اب یہ جو دعا لکھی ہوئی ہے یہ کافی لمبی ہے، تقریباً پورے صفحے کی ہے۔ ہم پیج 260 پہ آ گئے ہیں اور میں اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں۔ یہ آپ ذہنی طور پہ تیار رہیے گا کہ یہ تقریباً 3-4 صفحات پر مشتمل یہ دعا ہے۔ بیچ میں ایک دفعہ پھر عربی آئے گی اور ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن یقیناً یہ دعا بہت اہم ہے۔ آئیے اس کو ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ اور یہ جی یہاں سے آ گیا ترجمہ۔ خدایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کے توسل سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور ان کے عظیم حق کے وسیلے سے تجھ سے توسل کر رہا ہوں۔ اس حق کی کنہ معرفت تیری ذات و اعلیٰ صفات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور
اس حق کے ساتھ کہ جس کا حق تیری بارگاہ میں عظمت رکھتا ہے، اور میں تجھے تیرے پاک و پاکیزہ اسماء کے ساتھ اور تیرے کامل و اکمل کلمات کے ساتھ جن کے بارے میں تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کے ساتھ تجھے پکاروں، اور میں تجھے تیرے اس عزت و عظمت والے نام کے ساتھ پکاروں کہ جس کا حکم تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ پرندوں کو آواز دے، اور ان پرندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر انہیں لبیک کہا تھا۔ اور میں تجھے اس نام کے ساتھ پکار رہا ہوں کہ تو نے آگ کو حکم دیا تھا کہ حضرت ابراہیم پر سرد و سلامت ہو جا۔ پیج 261 پہ ہم آ گئے ہیں، دعا بھی جاری ہے۔ سرد و سلامت ہو جا، تو وہ سرد و سلامت ہو گئی تھی، اور تیرے اس نام کے ساتھ جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس نام کے ساتھ جو تیرے نزدیک اشرف ترین ہے، اور اس نام کے ساتھ جو تیرے نزدیک بزرگ و برتر ہے، اور اس اسم کے ساتھ جو دعا کو صریح ترین قبولیت عطا کرتا ہے، اور اس نام کے ساتھ جو دعا کو اور طلب کو بہتر سے بہتر بنا دیتا ہے، اور اس نام کے ساتھ جو ہے ہی تیرے نام اور تو اسی کا ہی استحقاق رکھتا ہے، اسی کے ذریعے تیری بارگاہ میں اسی سے توسل کرتا ہوں، تیری طرف ہی رغبت رکھتا ہوں، اور تیری ہی عطا و بخشش کا طالب ہوں، اور تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، اور تجھ سے تیری عطا کا تقاضا کرتا ہوں، اور تیری بارگاہ میں زواد رے عین تضرع و زاری کرتا ہوں، اور تیرے سامنے تواضع و انکساری کرتا ہوں، اور تیری بارگاہ میں خشوع و خضوع اپناتا ہوں، اور میں اپنے برے اعمال کا تیری بارگاہ میں اقرار کرتا ہوں، اور تیرے سامنے اصرار کرتا ہوں، اور میں تجھے تیری ان کتابوں کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے اول سے لے کر آخر تک اپنے نبیوں پر نازل کی ہیں، توریت، انجیل، قرآن مجید، ان سب پر تیرا درود و سلام۔ انہی کتابوں میں تیرا عظیم و اعظم اسم موجود ہے، اور ان تیرے اسماء کے وسیلے سے جو ان کتابوں میں ہیں ان کے ذریعے تیرا قرب چاہتا ہوں۔ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد پر اپنی رحمت اور سلام ارسال فرما، اور ان کی مشکل کشائی فرما، اور میری مشکل کشائی کو ان کی مشکل کشائی کے ساتھ مقرون فرما، میم قاف رے و نون فرما، اور تو نے ان کے ہر نیک کام کو اولیت دی ہے، اور انہی سے ہی آغاز کرتا ہے۔ تیری بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ تو آج کے دن میری دعا کے لیے اپنے آسمان کے دروازوں کو کھول دے مالک۔ آج دن کو اور آج رات کو جو کچھ میں نے تجھ سے مانگا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی دنیا میں سے ہے یا آخرت سے، تو ان کی قبولیت کی اجازت عطا فرما، کیونکہ فقر و احتیاج نے مجھے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ مجھے احتیاج و فقر نے تیری بارگاہ میں جھکا دیا ہے، اور تیری بارگاہ میں پناہ حاصل کرنے کے لیے لے آئی ہے۔ میں ذلیل و خوار ہو چکا ہوں، بیچارگی میرے دامن گیر ہو چکی ہے، میں عذاب ہونے کے لائق ہوں، نافرمانی نے مجھے ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ ہم پیج 262 پہ آ گئے ہیں۔ گھیر لیا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ تو نے اس میں اپنے ولیوں سے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ اے میرے اللہ، تو محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنی شفا و بخشش قدرت سے مجھے اندرونی اور بیرونی بیماریوں سے نجات عطا فرما، اور مجھ پر اپنی نظر رحمت فرما، اور مجھے اپنی واسع رحمت میں داخل فرما، اور مجھ پر اپنی وہ نظر محبت ڈال جب وہ تیری نظر ایک قیدی پر جاتی ہے تو اسے قید سے نجات دیتا ہے، اور جب تو وہی ایک گمراہ پر کرتا ہے تو اسے ہدایت عطا کر دیتا ہے، اور جب تو ایک حیران و پریشان پر وہ نظر ڈالتا ہے تو اسے منزل مقصود اور اس کے معشوق تک پہنچا دیتا ہے، اور جب تو ایک نیاز مند پر نظر ڈالتا ہے تو وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جب ایک ناتواں پر نظر ڈالتا ہے تو اسے توانا کر دیتا ہے، اور جب ایک خوف زدہ پر نظر کرتا ہے تو اسے امان مل جاتی ہے۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، تو بادشاہ ہے، جب میرا
تیرے دشمن سے یا اپنے دشمن سے سامنا ہو تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ اے وہ رب عظیم ذات، کسی کو علم نہیں کہ وہ کیسے ہے، وہ اور اس کی قدرت و حیثیت کتنی ہے، وہ اپنی قدرت کو خود جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ اے وہ ذات کہ جس نے آسمان کے وسیلے سے ہوا کو مسدود کر رکھا ہے اور زمین کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پانی پر بچھا رکھا ہے اور اپنی ذات کے لیے خوبصورت اسماء انتخاب کیے ہیں۔ اے وہ ذات کہ جس نے اپنے لیے وہ اسم تجویز کیا ہے کہ جب اس کے ذریعے کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اور حاجت قبول ہوتی ہے۔ میں تیری بارگاہ میں اسی اسم کے ساتھ دعا مانگتا ہوں، میرے لیے اس سے بڑھ کر طاقت اور کوئی شفیع نہیں ہے۔ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ، محمد وآل محمد پر درود و سلام ارسال فرما اور میری حوائج کو پورا فرما۔ اور تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسی کاظم علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجک، ان سب پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو اور اس کی برکات کا نزول ہو۔ میرے ان سرداروں کو میری آواز سننے والا بنا تاکہ وہ سبھی تیری بارگاہ میں میری شفاعت کریں اور تو میرے بارے میں ان کی شفاعت قبول فرما، مجھے خائب و خاسر نہ فرما۔ اس حق کا واسطہ کہ تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، تو ہی معبود برحق ہے کریم۔ اے میرے اللہ، محمد وآل محمد کا واسطہ میری ان حوائج کو پورا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حوالہ ہے مصباح المتحجد، صفحہ نمبر 266۔ اور سامعین، ہم اپنی اس آڈیو کا اختتام، ہم نے جو یہ ابھی تک کی 8 پوائنٹس جو ہم نے پڑھ لیے ہیں، جو ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا پیج نمبر 256 سے، اور جس میں احادیث ہم پڑھ رہے تھے، ہم 8 احادیث پڑھ چکے ہیں اور ایک خوبصورت دعا پہ ہم اپنی اس آڈیو کا اختتام کر رہے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اور اب ہم اس پارٹ کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم پھر مل کر پڑھیں گے، پیج 263 ہی سے آغاز کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔